شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال دوم کی تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الملک شروع ہوئی تھی اور جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی دو آیتیں ہم نے صرف پڑھی تھی۔ سورۃ الملک کی 2 آیتیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ غور سے سنیں اور لکھیں، جو ضروری بات ہوگی انشاءاللہ میں وہ بھی آپ سے عرض کروں گا۔ اس صورت میں شروع سے لے کر آخر تک جو 30 آیتیں ہیں نا، تقریباً اللہ کی قدرت کا، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا، اور اس کائنات میں جتنی بڑی چھوٹی چیزیں اللہ نے انسان کے فوائد اور منافع کے لیے پیدا فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اوپر نیچے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اوپر نیچے، یا ترجمہ ہوگا تہ بتہ، تہ بتہ۔ جو چیز اوپر نیچے رکھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی تہ بتہ رکھی گئی ہے۔ 7 آسمان اللہ پاک نے ایسے پیدا کیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح 7 آسمان۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کے اس بنانے میں کوئی خلل، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کے اس بنانے میں من تفاوت کوئی خلل۔ فرجع البصر، دوبارہ نگاہ ڈال دو،
دوبارہ نگاہ ڈال دو هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف یا دراڑ، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، کیا تمہیں کوئی شگاف یا دراڑ نظر آئی؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ کو لوٹا دو، پھر دوبارہ نگاہ کو لوٹا دو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تو لوٹ کر آئے گی تمہاری طرف نگاہ ناکام ہو کر، تو لوٹ کر آئے گی تمہاری طرف نگاہ خاسئا ناکام ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ آپ نے پڑھا، اس میں اللہ نے اپنے بنائے ہوئے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا نا، اور کائنات کب بنی، پھر آسمان کب سے بنے، کتنا عرصہ گزرا، مزید کتنا عرصہ ہوگا، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، حتمی علم کسی کے پاس بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی شان قدرت دیکھیں کہ 7 آسمان بنے اور کب سے ہے، لیکن ہم کتنا بھی کھود کرید کر لیں، نظر ڈال دیں، بار بار دیکھ لیں، پھر سر اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی سوراخ، کوئی عیب، کوئی دراڑ، کوئی فرق نظر آ جائے، تو آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ انسان اگر زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو جیسے ہوتا ہے، اور ہم سب نے یہ آزمایا ہوگا کہ انسان دھوپ کے وقت میں آسمان کو دیکھے تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، یہ آنکھوں پہ ایک بوجھ سا آنے لگتا ہے، تھک جاتی ہے اور انسان فوراً نیچے دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم دیکھ لو، پھر دیکھ لو، پھر نظر ڈال دو، تمہاری نگاہ تھک جائے گی، سر کو جھکا لو گے، ناکام ہو جاؤ گے، لیکن میرے بنائے ہوئے ان آسمانوں کے اندر تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے مزین کیا، مزین کرنا یعنی خوبصورت بنایا، اور یقیناً ہم نے ہی مزین کیا یعنی خوبصورت بنایا، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، آسمان دنیا کو، بریکٹ میں لکھیں سب سے نچلا آسمان۔ ہم جب اوپر دیکھتے ہیں نا، یہ جو نظر آتا ہے، یہ زمین والوں کو جو آسمان نظر آتا ہے، یہ آسمان دنیا ہے، سب سے نچلا آسمان۔ ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بمصابیح، ستاروں کے ساتھ۔
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ. شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ. بریکٹ میں لکھے دنیا میں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے، عذاب السعیر، جلنے کا عذاب. جلنے کا عذاب بریکٹ میں لکھے آخرت میں. اب تھوڑی سی بات کو ہم سمجھیں گے. تمام طالبات توجہ سے سن لیں، آسان سی بات ہے. ستاروں سے اللہ نے آسمان کو خوبصورت کر دیا. یہ ایسا ہے جیسے ہم دنیا میں گھروں کی چھت خوبصورت کرنے کے لیے فانوس لٹکا لیتے ہیں، جھومر لگا لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھت خوبصورت لگتی ہے. ستارے آسمان کے لیے بمنزلہ جھومر کے ہیں، فانوس کے ہیں. ایک کام تو ستاروں کا یہ ہے کہ اس سے آسمان خوبصورت لگتا ہے، روشن ہوتا ہے. دوسرا کام اللہ پاک نے فرمایا کہ ستاروں سے ہم ایک اور کام بھی لیتے ہیں کہ شیطانوں کو اس کے ذریعے سے بھگاتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ آسان سا مطلب سمجھ لیں. یہ جو شیاطین ہیں چونکہ یہ شرارتی ہوتے ہیں، یہ آسمانوں پہ جا کر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آسمانوں کے دروازوں سے اندر چلے جائیں اور اوپر فرشتوں کی باتیں سن لیں. اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے آسمانوں میں دروازے بنائے ہیں، تو شیاطین کے لیے آسمانوں میں آنے جانے کے یہ دروازے بند رہتے ہیں. تو یہ لوگ چھپ کر کوئی کونا قدرہ تلاش کرتے ہیں تاکہ نکل جائیں. اللہ نے فرشتوں کو طے کیا ہوا ہے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں. تو ان کو مارنے کے لیے بعض ستارے ہوتے ہیں جنہیں توڑ دیا جاتا ہے، جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. اور چونکہ یہ آگ ہوتی ہے تو فرشتے ان ستاروں، ٹوٹے ہوئے ستاروں سے کیا کرتے ہیں؟ ان شیاطین کو پیچھے سے مارتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ تو ستاروں کا ایک کام آسمان کی خوبصورتی، ستاروں کا دوسرا کام شیطانوں کے بھگانے کا سبب اور ذریعہ. یہ تو دنیا میں. باقی اللہ نے فرمایا آخرت میں ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا. سمجھ گئے؟ تو بہرحال آج یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں. طالبات پابندی کے ساتھ آئیں، روز آئیں، وقت پہ آئیں. چھٹیاں میرے خیال میں کافی زیادہ ہو گئی، عید الاضحیٰ کی بھی ہو گئی، پھر کچھ بارشوں کا سلسلہ بھی رہا، مزید گنجائش نہیں ہے. اس لیے پابندی سے آئیں. اگر کوئی ایسی طالبہ ہے جو ابھی تک غیر حاضر ہیں، ان کو سخت پیغام بھیج کر بلوایا جائے، اس لیے کہ آگے سہمائی امتحان بالکل سر پہ ہے، قریب ہے. ایک دن کی گنجائش بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟
اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔